الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ اور حضرت صاحب آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سوالات، ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، سوالات زیادہ ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سوالات کو شامل کروں کہ جو سب کی دلچسپی کا باعث ہوں اور سب کے جاننے کے لیے وہ ضروری ہوں۔ قاسم ریاض گوال منڈی لاہور سے یہ کہتے ہیں کہ جی دانائی اور دانش مندی کے سلسلے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ صاحب نظر ہیں یا صاحب بصیرت ہیں، اور بصیرت کا مطلب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل کی آنکھ بصیرت کا مطلب ہے۔ یہ فرما دیجئے کہ دل کی آنکھ کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کریم نے مختلف موقعوں پر دل کو مخاطب بھی کیا ہے، دل کو احکام بھی دیے ہیں۔ صحیح۔ اور قرآن کے مطابق دل براہ راست خود سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سوچتا سمجھتا بھی ہے، فیصلے بھی کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ تو تھی قرآنی تعلیم ہے جو ہم نے کبھی نہ دیکھی، نہ پڑھی، نہ ہم نے غور کیا۔ بالکل صحیح۔ آج آپ کی موجودہ سائنس، میرے پاس وہ ساری ریسرچ آ گئی ہے، اتنی کتابیں آ گئی ہیں۔ آج آپ کی سائنس کہتی ہے کہ دل دیکھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، فیصلے بھی کرتا ہے۔ اور آج آپ کی سائنس کہتی ہے کہ دماغ اگر دل کے فیصلے سے اختلاف کرے تو بیزاری کر سکتا ہے، ماننا اسے پڑتا ہے۔ بالکل صحیح، یعنی کہ دماغ جو ہے وہ تابع ہے دل کے تابع ہے، اور بعض فیصلے دل غلط کرتا ہے اور دماغ کہتا رہتا ہے یہ کام تو اچھا نہیں لیکن کرتا ہے، اعضاء کو حکم دیتا ہے کرو۔ بالکل صحیح، کیونکہ یہ اس کا نائب ہے۔ دماغ اچھی تجویز بھی دماغ دے اور دل کو پسند نہ ہے وہ ریجیکٹ کر دے تو اس پر عمل نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات، بالآخر حکمرانی دل کی ہے، حکمرانی دل کی۔ صحیح۔ تو ہم ساری عمر جتنا ہماری مادی علم ہے، اسے میں علم نہیں کہتا، یہ معلومات ہیں جو ہم دماغ کو فیڈ کرتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ علم کو ہم بناتے نہیں ہیں، ہم ایجاد نہیں کرتے، اگلوں کی معلومات ہیں۔ لکھنا کیا ہے؟ ان علومات کو خاص طرح کے ٹنڈوں گھیروں میں قید کر دینا۔ بالکل صحیح۔ جو ان ٹنڈوں گیروں کو جانتا ہو وہ ان کو وہاں سے حاصل کر رہے۔ اب دیکھیں چائنیز لکیریں ڈال کے لکھتے ہیں، انگریز کس طرح لکھتے ہیں، فارسی والے کیسے لکھتے ہیں، پشتو والے کیسے لکھتے ہیں، سندھی کیسے لکھتے ہیں، اردو کیسے لکھی جاتی ہے، عربی کیسے لکھی جاتی ہے۔ مفہوم ایک ہوتا ہے، چاہیے پانی، عربی والا اسے ماں کر دیتا ہے، فارسی والا اسے آب کہتا ہے، پنجابی والا اسے پانی کہتا ہے، انگریز اسے واٹر کہتا ہے۔ وہ مختلف انداز میں بولتے ہیں، لکھتے ہیں، مفہوم ایک ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، پانی ہے، پانی ہوتا ہے، بات ایک ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو معلومات ہم دماغ کو دیتے ہیں، یہ معلومات ہیں، یہ خبریں ہیں، ہمارے دماغ میں خبریں بھر جاتی ہیں۔ صحیح۔ اب دماغ کے پاس جو خبریں ہیں ان پر وہ عمل کرا نہیں سکتا جب تک دل اس کی منظوری نہ دے۔ بالکل صحیح۔ جو دل کو پسند ہے اس پہ عمل ہو جاتا ہے، جو نہ ہے ریجیکٹ ہو جاتی ہے، چونکہ دماغ کے پاس خبریں ہیں، علم نہیں ہے۔ صحیح۔ علم ایک کیفیت ہے۔ صحابہ کرام کسی سکول گئے، کسی یونیورسٹی گئے، کسی سے ترجمہ تفسیر پڑھا
تو جن لوگوں نے عمریں لگا دی علم دین میں، جب صحابی کا قول آتا ہے تو چپ ہو جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. تو انہوں نے علم حاصل کیا صدر اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قلوب میں انڈیل دیا. سبحان اللہ. یہ ایک جاننا ایک کیفیت ہے کہ جہاں دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں آپ کی نظر دل کی پہنچ جائے، اس حقیقت کو پا لیتے ہیں. یہ علم ہے. اللہ اکبر. یہ جو ہمارے پاس دماغ میں بھری ہیں یہ خبریں ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. خبر اور شے ہوتی ہے. اچھا حضرت جی، یہاں پر ایک سوال ابھرتا ہے. میں نے ایک کالم پڑھا تھا شاید آج سے کوئی 16 سال پہلے، جس میں یہ لکھا تھا کہ انسان کے اندر جو میموری ہوتی ہے، انسان کے دماغ میں جو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس میں اتنا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ اگر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ اگر ہارڈ ڈسک بن جائے، اور کمپیوٹر کا چونکہ دور تھا تو انہوں نے اس سے تشبیہ دی کہ اگر وہ ہارڈ ڈسک بن جائے اور اس میں جتنا ڈیٹا سما سکتا ہے اتنا ڈیٹا ہر انسان کی میموری میں بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ اتنی وہ خبریں ہر انسان کی میموری میں میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی، کیونکہ اس کالم کی میں بات کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر انسان کی ری کالنگ پاور زیادہ ہو تو وہ اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی چیزیں اس کو یاد آ سکتی ہیں. جب سے دماغ بنا ہے جو کچھ اس میں محفوظ ہے، وہ سب کچھ ڈیٹا ایسے اس کا اتنا زیادہ ہے، ہارڈ ڈسک اس کی اتنی بڑی ہے کہ ایک سائنسدان کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ کتنی دنیا میں ترقی سائنس کے اعتبار سے ہو چکی ہے. تو کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ڈینگ ماریں، صحیح، بہت بڑا جھوٹ بولیں، تو شاید ہم کہہ سکیں کہ ہم نے 10% دماغ کا حصہ استعمال کر لیا ہے. اچھا، یعنی یہ اگر ہم بڑا جھوٹ بولیں تو بھی 10%، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 10% اس دماغ کو یوز کر لیا ہے. 90% کا ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جتنا ڈیٹا اس کے پاس ہے یہ یوز لیس ہے جب تک دل اس کی منظوری نہ دے. بالکل صحیح بات ہے. تو اصل پاور دل کے پاس ہے. بالکل. تو جب دل میں نور ایمان آتا ہے اس میں حیات آتی ہے. سبحان اللہ. وہ زندہ ہو جاتا ہے. اب جب زندہ ہوتے ہیں تو اسے خوراک کی ضرورت ہے. وہ آپ کے اعمال کردار سے جو بنتی ہے نیکی، وہ اس کی غذا ہے. صحیح. اس کے ساتھ اسے دوا کی اور اسے ٹانک کی بھی ضرورت ہے. وہ ذکر الہی ہے، وہ شیخ کی توجہ ہے، وہ برکات نبوت ہے. جب یہ ملتی ہے وہ بھی جوان بالغ تکڑا ہو جاتا ہے، اور ان جو دل کے پاس معلومات محفوظ ہیں انہیں کھنگالتا ہے، چھانتا ہے. جو اچھی ہیں ان پر کہتا ہے عمل کرو، جو خراب ہے انہیں رد کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک نظام ہے جسے ہم بناتے نہیں. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کھانے سونے سے ہمیں فرصت ہی نہیں. جاگتے ہیں تو کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں تو سو جاتے ہیں. اٹھتے ہیں تو پھر بھاگ پڑتے ہیں کہ کھانے کا انتظام کریں، کھا لیتے ہیں تو سو. کہتے کیا، ایک دفعہ میں نے ایک شعر کہا تھا کہ کھاتے پیتے لوگوں کی کیا باتیں ہیں، کھا کر سوتے ہیں پھر اٹھ کر کھاتے ہیں. اتنی سی بات ہے. اور زندہ رہنے کے لیے اس میں ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں. تو اس میں ہم زندگی ضائع کر جاتے ہیں. تو ہم اگر اس طرف توجہ دیں کہ مقابلے میں دل کو بھی قائم کریں، زندہ کریں، تو یہ جو کفار کی تحقیقات اور ریسرچ ہمارے سر پہ بہت سوار ہے، یہ پیچھے رہ جائے مسلمانوں کی. یہ تو مسلمانوں کی ریسرچ شدہ چیزوں پر مزید ریسرچ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں. حضرت جی، میں اسی پہ ایک اور سوال میرے ذہن میں، آنکھ کا چونکہ بات ہو رہی ہے، میں اکثر سوچتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ میرا علم بھی محدود ہے اور وہ چیز بھی نہیں ہے. میں نے سائنس دانوں سے سنا، اور ایک وہ پی آئی اے پلانیٹیریم میں ستاروں کی چال دکھاتے ہیں، اس میں میں نے دیکھا کہ سورج زمین سے وہ جب اس کی پیمائش کی جائے تو روشنی کی رفتار سے ناپتے ہیں، تو وہ 7 ساڑھے 7 منٹ کے فاصلے پر ہے. قطب ستارہ انہوں نے بتایا کہ قطب ستارے پہ اگر پہنچنا ہو اور روشنی کی رفتار سے اگر انسان چلے تو 50,000 نوری سال لگتے ہیں. اب جب میں اس کو امیجن کرتا ہوں تو کئی نسلیں جو ہیں وہ وہاں پہنچتے پہنچتے دم توڑ جائیں. لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ جب ایک انسان یوں آنکھ اٹھاتا ہے تو وہ قطب ستارے پہ پہنچ جاتی ہے. مطلب اس کی رفتار کا اندازہ یا اس کی روشنی کی رفتار کا اندازہ جو ہے وہ نظر کی رفتار کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے.
تو یہ کیا چیز ہے جو انسان کے ہلکا سا نور ہے اس آنکھ کے اندر اور اس کی اتنی رفتار ہے؟ اب اگر آپ اس سے یہ اندازہ لائیں کہ اب اگر دل کی آنکھ کھل جائے اللہ اکبر تو وہ کتنی دیر میں کہاں پہنچے؟ اللہ اکبر. یعنی اگر مادی آنکھ ہے اور ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر حیوان کے، ہر ذی روح کے ساتھ ہے، ایک چڑیا بھی ایسے دیکھے تو آسمان تک دیکھ لیتی ہے، اور کوئی بھی انسان مادی آنکھ سے دیکھے تو آنکھ کھولے تو قطب ستارے پہ پہنچ سکتا ہے، سورج پہ، چاند پہ پہنچ جاتی ہے، سورج پہ پہنچ جاتی ہے. صحیح بات. تو اگر اس کے دل کی آنکھ کھل جائے تو کس قدر، کس بلندی پہ کہاں پہنچ سکتی ہے، اور پھر جو ان عظمتوں پہ ہو اس کی بصیرت، سمجھ اور شعور کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ذی روح میں ایک شعور ہے. چڑیا بچے پالتی ہے، اسے سانپ سے، دوسرے موذی جانوروں سے بچاتی ہے، اسے اندیشہ ہے. شیرنی بھی بچے دیتی ہے تو ایک مدت تک انہیں چھپائے رکھتی ہے، کوئی انہیں گزن، جب تک اپنے دفاع کے قابل نہ ہو انہیں چھپا رہنا چاہیے. ان جانوروں میں بھی اتنا شعور ہے. انسان بھی ننے بچوں کو بڑی حفاظت سے پالتا ہے. اپنے اندر کے انسان کو بھی اگر جگا لے. اللہ اکبر. دین نام اسی کا ہے کہ آپ اندر کی روح کو جگا لیں اور آپ کا کردار اس کی غذا بن جائے. آپ کی کمائی آپ کی غذا ہے، لیکن آپ کا جو کردار ہے وہ کس انداز سے کماتے ہیں. حلال کمایا ہے تو کمائی آپ کا بدن کھائے گا، لیکن وہ حلال پر عمل کرنے کا جو ہے وہ غذا روح کو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طرح اگر روح کی آنکھ، قلب کی آنکھ کھل جائے تو اس کی بصیرت اور میں ظاہری آنکھ والے کی بصیرت میں کتنا فاصلہ ہوگا. بالکل صحیح. یہ اندازہ کر لیں تو آپ کا جواب. اللہ اکبر. اور یہ تو بڑی آسان سی بات ہے اور کوئی بھی مشاہدہ ہر ایک کے لیے. یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے، ہر انسان کوئی کافر ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی وہ چیزیں ہیں نا جو ہمیں نظر آتی ہیں اور جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی جب وہ ایمان لے آتا ہے تو وہ مومن ہے. سرور علی سید پور لاہور سے یہ کہتے ہیں کیا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تزکیہ قلب کے لیے بیعت لی جاتی تھی؟ بیعت کی مختلف قسمیں ہیں اور ساری قسمیں سنت سے شروع ہوتی ہیں. صحیح. یعنی حدیبیہ میں صحابہ کرام نے موت پر بیعت کی کہ تب تک لڑیں گے جب تک آخری بندہ بھی شہید نہ ہو جائے. صحیح بالکل صحیح. یعنی کوئی ہم سے نہیں رہے گا تو لڑائی ختم ہوگی. جو ایک بھی رہے گا سارے مارے گئے، ایک بھی رہے گا وہ بھی لڑتا رہے گا، ہتھیار نہیں ڈالے گا. موت کی بات. اس طرح بیعت ہوتی ہے اصلاح کے لیے. صحیح. لوگ توبہ کر کے مسلمان ہوتے تھے، حضور کی بیعت کرتے تھے. عورتیں کرتی تھی، مرد کرتے تھے اصلاح کے لیے. پھر وہ بیعت ہوتی ہے حصول برکات کے لیے. صحیح. وہ اس شخص سے کی جاتی ہے جس کے پاس برکات بھی ہوں اور دینے کی اہلیت بھی ہو. سبحان اللہ. ایک بیعت ہوتی ہے امارت کے لیے، جیسے خلفائے راشدین کی گئی. ہم ووٹ دے کے یہ بیعت ہی کرتے ہیں اور ان کو اپنا حکمران، پھر گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں. اپنے منہ پہ ملامت نہیں کرتے، اپنے منہ پہ کیوں تماچے نہیں مارتے کہ میں نے کیوں اس کی تائید کی، کیوں اسے میں نے اس کی بیعت کر لی امارت کی. نہیں، لیکن اس میں تو ایک وہ کہتے ہیں جی 2 بروں میں سے جو کم برا تھا اس کو ووٹ دے دیں. اب اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اور پھر دوسری طرف 21 کروڑ آبادی میں سارے برے نہیں ہیں. صحیح بالکل صحیح. کم برا تو تب اختیار کریں کہ جب چائس 2 بروں میں ہی ہو. صحیح. ہمارے پاس تو نیک لوگ بھی بڑے ہیں، ہم ان کو آگے آنے نہیں دیتے نا. سسٹم ہمارا یہ تو ہمارا وہ عذر اٹھ جاتا ہے، یا تو نیک ملک میں ہو ہی نہیں. صحیح. پھر تو بروں میں چائس ہو. صحیح بات ہے. ملک دیانتدار، آپ کے محکموں میں دیانتدار، آپ کے شعبوں میں دیانت، ہر جگہ دیانت و امانت والے لوگ ملتے ہیں. وہ پس رہے ہیں، انہیں آگے کو نہیں آنے دیتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ہماری چائس اور ہماری انتخاب کا ہے. صحیح. تو جو بیعت کی جائے اس کی الگ شرائط ہے. صحیح. یعنی بیعت موت، اب وہ آپ کے جو مجاہد لڑ رہے ہیں محاذ پہ، وہ اپنے کمانڈر سے کریں گے کہ ہم آخری آدمی آخری گولی تک لڑیں. بالکل صحیح. اسی طرح اصلاح کی بیعت جو بندہ روزمرہ کے مسائل جانتا اور آپ کی رہنمائی کر سکتا اس سے جائز ہے. صحیح. اسی طرح امارت کی بیعت کی بات آگے کافی ہو گئی.
اب رہ گئی بیت حصول فیض کی، اس کے لیے ایسا بندہ چاہیے جس میں برکات باطنی ہوں بھی اور وہ آگے دینے کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے علماء تصوف نے یہ لکھا ہے کہ جو بندہ دوسرے کو توجہ دے کر فنا فی الرسول تک کرانے کی اہلیت رکھتا ہے وہ بیت تصوف کا اہل ہے، اگر اس میں یہ اہلیت نہیں تو بیت تصوف کا اہل نہیں ہے۔ بیت اچھا، صحیح، بالکل صحیح، یہ معیار رکھے گئے ہیں۔ حضرت جی ایک وقفہ چھوٹا سا لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک نمبر ہمارا اسکرین پہ بار بار اوپر رہا ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ آپ اگر اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس نمبر پہ ہمیں SMS کر دیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیجئے almurshid313@hotmail.com۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ شاعر ہیں، ادیب ہیں، مفکر قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی سوال ہے، شازیہ مغل سیالکوٹ سے لکھتی ہیں، کہتی ہیں کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کے نام بے حد منفرد ہوں، آج کل یہ رسم بھی چل پڑی ہے، یوں بہت سے نئے نئے نام سننے میں آتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ یہ فرما دیجئے کہ نام کا اثر کردار اور شخصیت پہ پڑتا ہے اور کس حد تک اسلام کے نقطہ نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں سیرت مطہرہ کو تو عربوں میں ایک رواج تھا کہ وہ ایسے نام رکھتے تھے جس سے اگلا مرغوب ہو جائے۔ صحیح، مثلا ضرار، ضرر پہنچانے والا، صحیح، دکھ پہنچانے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح کے نام بدل دو اور اس کی جگہ اللہ کی اطاعت کرنے والا یا فرما بردار شخص یا اچھا نام رکھو، کہ نام کا بھی ایک حد تک اثر شخصیت پہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب زندگی میں آدمی بہت سے تجربات کرتا ہے، تو ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم ایک تو نام کا نیا پن دیکھتے ہیں، ایک جو صوتی ہے نا انداز، اس پہ نام رکھ دیتے ہیں، معنی پہ غور ہی نہیں کرتے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، میں نے بہت سا دیکھا، سب کا نہیں، مثلا بچیوں کے نام رکھتے ہیں سائمہ، جی، کہتے ہیں جی یہ لفظ قرآن میں ہے، لیکن قرآن میں تو فرعون بھی ہے، قرآن میں تو شیطان بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو کیا پھر وہ رکھ لیں گے کہ یہ قرآن میں تو خنزیر بھی ہے؟ بالکل صحیح۔ اب میں نے تجربے میں یہ دیکھا کہ 90% سے زیادہ وہ بچیاں جن کا نام سائمہ ہے ان کے گھر صحیح آباد نہیں ہے۔ اچھا، نام ہی روزہ دار ہے تو انہوں نے بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی یہ میرے تجربے میں ہے۔ صحیح۔ کبھی آپ بھی اندازہ کیجئے گا کہ اس نام کی بچیاں گھروں میں خوش نہیں، بہت کم ہیں جو خوش ہوں۔ صحیح، اور وہ بھی شاید ان کے آگے پیچھے کوئی اور نام ہو جس کی وجہ سے وہ۔ بالکل صحیح۔ تو نام شرعی طریقہ یہ ہے کہ بامانی ہونا چاہیے اور بابرکت ہونا چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ بچوں کے نام عبداللہ یا اس طرح اللہ سے نسبت جن کی ہو یا جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا اس طرح کے مبارک نام رکھنے چاہیے، اور بچیوں کے بھی اسی طرح کے نام رکھنے چاہیے، مسلمان خواتین کے نام پر، امہات المومنین کے نام پر، اور نیک پارسا لوگوں پہ جن کا ایک مفہوم، چونکہ نام ایک دعا بھی ہے۔ بالکل صحیح، اور نام تو بار بار پکارا اب جاتا ہے۔ آپ کو ہر بار کو منور عتیق کہتا ہے تو اس نے آپ کو 2 دعائیں دی کہ اللہ آپ کا سینہ بھی روشن رکھے اور آپ کو دوزخ سے رہائی بھی دے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اگر دن میں آپ کو کوئی 1000 بار لوگ پکارتے ہیں اس نام سے تو 1000 بار انہوں نے تو آپ کو دعا بھی دے دی۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ اب میرا نام محمد اکرم ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی، اب مجھے کوئی جتنی دفعہ صحیح نام سے پکارے گا اتنی دفعہ گویا وہ درود پڑھ رہا، سبحان اللہ، تو اس کی برکات تو آئیں گی نا۔ بے شک، بے شک۔ تو ایک حد تک
نام شخصیت کو اور کردار کو بھی متاثر کرتا ہے. صحیح. اس لیے سنت یہ ہے کہ نام اچھے اور مبارک اور اچھے مفہوم والے رکھنے چاہیے کیونکہ ان کا اثر شخصیت اور کردار پر ہوتا ہے. اب یہ نام رکھتے ہیں للی. اب للی میں کیا ہے نا، اس میں وہ ایک دھوکہ ہے، ایک رنگدار سا پھول ہے، اس میں خوشبو ہی نہیں. اس طرح بندہ پھر دکھاوے کا ہوگا، کردار نہیں ہوگا، اس کے اندر وہ خلوص نہیں آ سکتا جس کی ہم بات کرتے ہیں اس پروگرام میں. اگر آئے گا تو یہ نام روکے ہر بار اسے ایک بندہ للی للی کے، تو ایک دعا بھی تو ہے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہ نہیں بالکل صحیح کہ تم صرف دکھاوے کے رہو. تو وہ پھر دکھاوے کا ہی ہوگا. نائلہ انور ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہیں کیا خواتین کے لیے بال کٹوانا جائز ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک؟ خواتین کے لیے بغیر عذر شرعی کے بال کٹوانے کا جواز نہیں ہے. صحیح. کچھ بچیاں ہیں جن کے بال زیادہ لمبے ہو جائیں تو ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، گرنا شروع ہو جاتے ہیں، آگے سے دو شاخیں ہو جاتے ہیں، الجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جہاں تک وہ الجھتے ہیں وہاں تک تو رشوا لیے جائیں تو حرج نہیں ہے. ٹھیک. ورنہ اب آپ محسوس نہ کیجیے گا، آپ کی بھی چونکہ داڑھی نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے، شرعی حکم کو چھوڑ دیں. صحیح. مرد کے لیے داڑھی کی ضرورت نہیں تو اللہ نے اگائی کیوں؟ صحیح، بالکل صحیح. قادر تھا عورت کی بھی اگا دیتا. ہاں بالکل صحیح. تو اگر عورت کی نہیں اگائی، مرد کی اگائی ہے، تو اس کا مطلب ہے مرد کے چہرے پہ کچھ سجاوٹ ہونی چاہیے. صحیح. یہ ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑی رکھے، لیکن چہرہ صاف کر کے عورتوں کی طرح نہیں کرنا چاہیے. صحیح. عورتوں کو مردوں کی طرح نہیں بننا چاہیے، چونکہ ہر اس مرد پر حضور نے لعنت کی ہے جو عورتوں جیسا حلیہ اختیار کرتے ہیں، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا حلیہ. صحیح. اب ایک ضرورت ہے، بال بگڑنے شروع ہو گئے ہیں، سنبھالے نہیں جاتے. بعض بچیوں کے بال 3-3 فٹ لمبے ہو جاتے ہیں، اب انہیں دھونا سنبھالنا تو 1 فٹ تک یا مناسب حد تک جتنے سنبھال سکے. اب یہ حیت بدلنے کے لیے چھوٹے کرا دینا، مردوں کی طرح بودی رکھ لینا، اس طرح وہ حرام. وہ حرام. صحیح. شمیلہ انور ہے، یہ کہتی ہیں کہ بعض مرد حضرات خواتین کے بناؤ سنگار پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. ہماری رہنمائی فرما دیجیے کہ خواتین کے بناؤ سنگار کی شرعی حد کیا ہے؟ خواتین کا حق ہے بناؤ سنگار کرنا، بننا، سنورنا، سرما، مہندی، پاؤڈر لگانا، زیورات پہننا، اچھے کپڑے پہننا، یہ ان کا حق ہے اور انہیں کوئی نہیں روک سکتا. صحیح. روک اس بات سے سکتا ہے کہ جن کے سامنے شرعی پردہ ہے ان کے سامنے بناؤ سنگار بھی ظاہر نہ ہو. بالکل صحیح. بناؤ سنگار کر کے آپ ٹی وی پروگرام نہیں کر سکتے، بناؤ سنگار کر کے آپ پبلک مقام پہ نہیں جا سکتے. بناؤ سنگار کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے صرف محرم دیکھ سکتے ہیں. آپ میاں کی خوشی کے لیے کوئی خاص سٹائل بناتے ہیں، جائز ہے. آپ کا میاں کوئی رنگ پسند کرتا ہے، اس طرح کا ہیئر کلر کر لیتے ہیں، جائز ہے. یہ چیزیں جائز. عورت کا بنیادی حق ہے بناؤ سنگار. بالکل صحیح. لیکن پابندی یہ ہے کہ جہاں جائز ہے وہاں ظاہر ہو، پبلک کو بناؤ سنگار کر کے اس کی اظہار نہ کیا جائے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور وہ اپنے خامن کے لیے کرے تو اچھی بات، ثواب بھی ہے. احمد گمبن ہے فیروز والا سے، یہ کہتے ہیں جی کہ بینکنگ سسٹم میں جمع کروائی گئی رقم پر ہر ماہ ملنے والی رقم کو منافع کہا جاتا ہے. اسی طرح آپ کسی کاروبار میں سلیپنگ پارٹنر کے طور پر شرکت کریں تو ماہوار ملنے والی رقم بھی منافع ہی کہلاتی ہے. برائے مہربانی سود اور منافع میں جو بنیادی فرق ہے وہ واضح کر دیجیے. مشرکین نے یہی اعتراض کیا تھا کہ البیع مثل الربا، کہ سود جو ملتا ہے رقم ہم دیتے ہیں اس پر ملتا ہے، اور تجارت بھی تو ہم رقم خرچے ہیں اس پر منافع ملتا ہے، تو سود اور منافع میں کیا فرق؟ صحیح. یہ اعتراض مشرکین. قرآن نے اس کا بڑا سادہ سا جواب دیا تھا، بڑا مختصر. اللہ نے سود کو حرام کر دیا، تجارت کی اجازت دی. یہ فاصلہ ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. مشرکین نے کہا تھا جب سود حرام ہوا تو انما البیع مثل الربا، یقیناً یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سودی کی طرح ہے. سود والا 10 لاکھ روپے کسی کو دیتا ہے، کہتے ہیں مجھے 50,000 ماہوار دو گے. صحیح.
10 لاکھ روپیہ کو انویسٹ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا مہینے کا منافع 50 سے زیادہ 60-70 ہو، تو وہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے؟ تو اس کا جواب بذریعہ وحی دیا گیا کہ سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، تجارت کو اللہ نے حلال کیا۔ صحیح، اعتراض ختم ہو گیا۔ اعتراض ختم ہو گیا۔ اب قانون یہ ہے کہ جہاں نفع یقینی نقصان موہوم ہو، صحیح، وہ سود ہے۔ بالکل صحیح بات، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سادہ سی بات ہے کہ نفع آپ نے ایک بندے کو 100 روپے دیا، کیا آپ مجھے 5 روپے ہر مہینے دو گے جب تک واپس نہیں کرتے؟ ہاں، تمہارا نفع اور نقصان، نفع تو یقینی ہو گیا، بالکل نقصان موہوم ہے، شاید وہ بندہ ہی مر جائے، کہیں قتل ہو جائے، ایک وہم تو ہے نا، لیکن امکانات ہیں، قطعیت نہیں ہے۔ صحیح، جہاں نقصان یقینی اور نفع موہوم ہو، صحیح، آپ لاٹری ڈالتے ہیں تو پیسے تو آپ نے دے دیے، ہو سکتا ہے نکل آئے، تو نفع تو موہوم ہوا، نقصان یقینی ہو گیا، آپ نے پیسے، آپ جوا کھیلتے ہیں، نقصان یقینی ہے، ہو سکتا ہے آپ جیت جائیں، صحیح، تو جہاں نقصان یقینی نفع موہوم ہو، وہ جوا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ جہاں نفع نقصان کے امکانات برابر ہوں، تجارت، وہ تجارت ہے، بالکل صحیح۔ یعنی آپ تجارت میں رقم لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو منافع ملے، ہو سکتا ہے ساری عمر منافع ہی ملتا رہے، لیکن نقصان کے امکانات تو موجود رہتے ہیں، کسی جنس کی قیمت گر جائے، کوئی مارکیٹ گر جائے، کوئی چوری ہو جائے، تو جہاں نفع نقصان کے چانسز برابر ہیں، وہ تجارت یعنی ہے۔ کہ جو سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے، جو رقم انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، کام کر اگر رہا یہ ہوتا ہے کمٹمنٹ نہ ہو، وہ جو ہے وہ اپنے کام کے چارجز زیادہ لے لیتے، ٹھیک ہے، سلیپنگ پارٹنر کو اتنا شیئر کم ملتا ہے۔ مطلب پرسنٹیج وائز ہونا چاہیے، یہ طے نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں 10 لاکھ آپ نے دیا ہے تو وہ پھر سود میں آ جائے گا، وہ سود میں آ جائے گا۔ جتنا منافع آئے گا، اگر 100 ہو یا نقصان ہو، 100 پر ایک مہینے 10 روپے آئے تو جو سلیپنگ پارٹنر ہے وہ شاید 4 لے اور دوسرا 6 لے لے، 2 روپے اپنے وہ کام کے اجرت لے لے۔ اسی طرح اگر 10 روپے نقصان ہو گئے تو وہ اپنے حصے میں زیادہ نقصان لے گا، سلیپنگ پارٹنر کو کم دے گا، اس نسبت سے جس سے منافع تقسیم ہوتا ہے، اسی نسبت سے نقصان، جہاں نفع نقصان کے چانسز برابر ہیں تجارت۔ صحیح، بالکل صحیح، بڑا آسان سا نسخہ، اور اس کو آپ نوٹ کر لیں جی۔ محمد داؤد ہیں جی، لاہور سے، لکھتے ہیں کہ ولایت عامہ اور ولایت خاصہ سے کیا مراد ہے؟ ولایت عامہ اسے کہتے ہیں جو ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کو حاصل ہے۔ صحیح، اللہ کا ارشاد ہے قرآن میں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر مومن کا دوست ہے۔ بالکل صحیح، یہ ولایت عامہ ہو گئی، یہ ہر مسلمان کو، جس نے بھی دین اختیار کیا، مرد عورت بچہ بوڑھا سب کو حاصل ہے۔ اب اس کو اگر سنبھالیں، اس پر عمل کریں، یہ جو وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا پاس کریں اور اس کی اطاعت شروع کریں، پھر جو اللہ نے حکم دیا ہے اپنی ذکر کا، وذکر اسم ربک، اپنے میرے ذاتی نام کی تکرار کرو، وتوکل علیہ، تب اس طرح کرو کہ تمہیں کائنات سے کٹ جاؤ اور صرف اس نام میں ہو جاؤ۔ صحیح، تو جتنا دل صاف ہو کر آگے بڑھے گا، اتنی اسے جو ولایت، اسے ولایت خاصہ کہیں گے۔ صحیح، بالکل صحیح، یعنی ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، حاصل کرنے والے کو مل رہی ہے، وہ خاصہ ہے، جو اس کے لیے زیادہ۔ اب کس کے پاس کتنی خاصہ ہے، یہ درجات بے شمار ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اظہر جاوید ہیں فیصل آباد سے۔ حضرت جی، قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بیان فرمائی گئی ہے، ربی اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ میرے 2 سوال ہیں، انسانی وجود میں سینے کی کیا اہمیت ہے؟ دوسرا یہ کہ سینہ کھول دے سے کیا مراد ہے؟ ماشاء اللہ جی، یہ جو گھر ہوتے ہیں نا، مکان ہوتے ہیں، ان کی اہمیت مکین سے ہوتی ہے۔ بے شک، ایک اینٹ سیمنٹ کا سریے کا گھر ہی ہے نا، تو وہ پرائم منسٹر ہاؤس بن جاتا ہے، تو ہے تو مکان ہی، مکین کی وجہ سے بدل گئی۔ یہ فوجیوں کے مکان ہے، بنگلے ہیں افسروں کے، ایک آرمی چیف کا ہے، صحیح بات، ایک اس کے نائب کا، ایک بریگیڈیئر کا، ایک کرنل کا، ایک میں میجر رہتا ہے، تو ہر گھر کی اہمیت مختلف ہے۔ صحیح، سینہ بھی ایک گھر ہے،
اس میں دل بستا ہے. سبحان اللہ. اب دل کس کوالٹی کا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ویسی اہمیت سینے کی بھی ہے. جیسا اس کا رہنے والا جس درجے کا ہے اس درجے کا یہ گھر ہے. اور انبیاء کے سینوں میں انبیاء کے دل بستے ہیں. سبحان اللہ. بے شک ہے جی. بے شک. اس پر انہوں نے دعا کی مزید رب شرح لی صدری، یا اللہ اسے اور بھی کھول، اس کی عظمت اور بڑھا دے. سبحان اللہ. شرح صدر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آنے والے معاملات من جانب اللہ ان کا حل آپ کے دل میں آ جائے، تو یہ شرح صدر ہو، یعنی سینہ کھل گیا. صحیح. بالکل. ایک مشکل آ گئی ہے، اس کا حل کیا ہے، وہ اللہ کریم آپ کے سینے میں ڈال دے اور آپ کے دل سے آواز آئے کہ اس کا جواب یہ ہے، اس طرح کرو. یہ شرح صدر ہو. یہ شرح صدر ہے. بالکل صحیح. اور جتنا آپ اللہ کی اطاعت کریں گے اور نیکی پر عمل کریں گے اور حضور کا اتباع کریں گے تو اتباع کرنے سے ایک نسبت پیدا ہوتی ہے. بالکل صحیح. آپ کسی کی بات ماننا شروع کر دیں تو ایک خاص تعلق اس سے آپ کا بن جائے گا. صحیح. اب تو لوگ ماں باپ سے بھی نہیں بناتے اور بیویوں سے بھی نہیں بناتے. تو ایک زمانے میں لوگوں کا والدین سے بھی ہوتا تھا. بڑی عجیب بات ہے، میں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا، میرے والد ماجد، جب تک دادا جان اور دادی اماں اور بڑے کھانا نہ کھا لیتے یہ کھانا نہیں کھاتے تھے کہ یہ نہیں پہلے نہیں کھا. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے. اور دادا جان کئی دفعہ گھر ذرا دیر سے آتے تو کھانا پکنا تب شروع ہوتا جب وہ آتے، ہانڈی وانڈی بنا کے رکھ دیتے تو ابا جی اماں جی کھا لیں پھر کھائیں گے. اور سامنے بیٹھ کر نہیں کھاتے تھے، جھجکتے تھے. صحیح بات کہ بے تکلفی سے نہیں کھایا جائے گا، الگ بیٹھ کر کھائیں. تو جب یہ ایک تعلق ہوتا ہے تو ایک نسبت بن جاتی ہے. بالکل صحیح. میاں بیوی میں ایک نسبت بن جاتی ہے. اگر بیوی کو قلبی تعلق نصیب ہو جائے تو وہ لباس تک، بات کرنے کا انداز تک ایسا اپناتی ہے جس سے میاں خوش ہو. بالکل صحیح. میاں اگر وہ ہو جائے بیوی کے آرزو کا پابند تو وہ بھی ایسے کام کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس سے بیوی راضی. تو یہ ایک رشتہ بن جاتا ہے. آپ جس کے پیچھے چلتے ہیں اس کی وہ خصوصیات آ جاتی ہیں. انبیاء چونکہ کسی فرد کے پیچھے نہیں چلتے، براہ راست اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملتے اور اس طرح کرتے. سبحان اللہ. اب حکم تو اللہ کا ہے، اس میں کتنی وسعت ہے. سینہ بھی نبی کا ہے، وہ بھی وسیع تر ہے، لیکن اس کے باوجود احکام سارے کے سارے سمانا، یعنی خالق کی صفت کا مخلوق میں سمانا ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اپنی استعداد کے مطابق ایک امتی کو اپنی سمجھ آئے گی، عام آدمی کو، عالم کو اپنی سمجھ آئے گی، ولی اللہ کو اپنی سمجھ آئے گی، صحابی کو اپنی، نبی کو اپنی. اس پر مزید طلب کر رہے ہیں کہ رب شرح لی، میرا سینہ اور کھول دے، مجھے اور زیادہ شعور اور دانش اور وہ چیز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جی وہی جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ پروگرام کا وقت قلیل ہو جاتا ہے، ہمارا موضوع طویل ہوتا ہے. ناظرین محترم، ہمارا ایک نمبر اسکرین پہ بار بار ابھر رہا ہے، آپ اسے نوٹ کر لیجئے. اگر آپ اپنے کوئی سوال اپنا بھیجنا چاہیں تو ہمیں SMS کر دیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمارا میل ایڈریس ہے almurshid313@hotmail.com. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.